السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، پاکستان میں ترک ساختہ کان 5 جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ کی پروڈکشن لائن کے قیام اور اس سے متعلق تازہ ترین رپورٹس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں اس ایئرکرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں پر بھی تفصیلاً بات کی جائے گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، اگست 2023 میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ کان 5 جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ کی پاکستان میں پروڈکشن لائن قائم کی جا سکتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترکی اور پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹریز کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں پاکستان کو فیوچر میں ان طیاروں کی فراہمی اور پاکستان میں ہی ان طیاروں کی پروڈکشن لائن قائم کیے جانے سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اب سے 2 سال پہلے پاکستان سے متعلق یہ رپورٹ سننے کو ملی تھی کہ ترکیہ کے کان 5 جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ کے کچھ سب سسٹمز پاکستان میں ہی ڈیولپ کیے جائیں گے۔ اب لیٹسٹ نیوز میں یہ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کی ڈیفنس انڈسٹریز کے جوائنٹ ورکنگ گروپ نے دیگر شعبوں کے علاوہ خاص طور پر کان ایئرکرافٹ سے متعلق تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کی جانب سے اس اجلاس میں لیڈنگ فرمز کے علاوہ 32 کمپنیوں نے شرکت کی ہے۔ اس میٹنگ میں کان کے علاوہ ہیلی کاپٹرز کی بھی جوائنٹ ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ کو پاکستان کی نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اور ترک ڈیفنس انڈسٹریز کے سیکریٹریٹ نے آرگنائز کیا، جبکہ اس میں ترک ایروسپیس انڈسٹریز، ہیولسان، مل سافٹ اور کرپ ٹیک کے علاوہ ایسلسان اور ایس ڈی ٹی کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ دیگر نے شرکت کی۔ اسی اجلاس میں ہی پاکستان اور ترکیہ کے درمیان کان 5 جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ کی پاکستان کو فراہمی اور پاکستان میں ہی اس کی پروڈکشن لائن قائم کرنے کے علاوہ ہیلی کاپٹر سمیت دیگر ڈیفنس کے شعبوں میں کولیبریشن سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ فرینڈز، پاکستان اور آذربائیجان کان 5 جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ میں ترکی کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان ایئر فورس چائنیز ساختہ J-35A کو اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کرنے کے علاوہ ترک ساختہ کان 5 جنریشن ایئرکرافٹ کو بھی فیوچر میں اپنی سروس میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب کی جانب سے بھی کان 5 جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ کی بڑی تعداد میں ایکوزیشن سے متعلق رپورٹ سامنے آئی ہیں، جس پر تفصیلاً ویڈیو ہم بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فرینڈز، اگر آپ چائنیز ساختہ J-35A کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ اب ہم کان 5 جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ کی صلاحیتوں اور اس کی پاسبل ٹائم لائن پر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں۔ ترک ایروسپیس کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق TFX کی لمبائی 21 میٹر، ونگ سپین 14 میٹر اور ہائٹ 6 میٹرز ہے۔ اس طیارے کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف ویٹ 27,215 کلو گرام ہوگا۔ اسی طرح سے یہ ایک ٹوین انجن ایئرکرافٹ اور اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ ماک 1.8 اور سروس سیلنگ 55,000 فیٹ بتائی گئی ہے۔ اس طیارے میں سپر کروز کی صلاحیت موجود ہوگی، جبکہ اس کی رینج 1100 کلومیٹر ہوگی اور یہ 4 بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز اور 2 ود ان ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز اپنے انٹرنل ویپن بے میں کیری کر سکے گا۔ اس ایئرکرافٹ میں لو آبزرویبلٹی AESA ریڈار، سپر کروز انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اور انٹیگریٹڈ الیکٹرونک وارفیئر سویٹ، اس کے علاوہ پائلٹ کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ سسٹم اور F-35 ایئرکرافٹ کی طرح کی الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم سے اس کو اکپ کیا جائے گا۔ فرنٹ سائز کے اعتبار سے یہ ترکی ایئرکرافٹ اس وقت کے تمام 5 جنریشن ایئرکرافٹ جیسا کہ F-22 ریپٹر، F-35 اور J-20 سے بڑا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایئرکرافٹ بنیادی طور پر ایئر سپریارٹی رول کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، جس میں سیکنڈری گراؤنڈ اٹیک صلاحیت بھی موجود ہوگی۔ اس طیارے کو ترکی بلاک بلڈنگ کانسیپٹ کے تحت تیار کر رہا ہے اور ہر بلاک میں مقامی پارٹس اور سسٹمز کو بڑھایا جائے گا۔ گو کہ اس پروگرام میں ترکی کو برٹش کمپنی BAE سسٹمز کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ حاصل ہے، لیکن اس کامبیٹ ایئرکرافٹ میں زیادہ تر پرزہ جات اور سسٹمز ترکی مقامی سطح پر تیار اور استعمال کرے گا۔ اس ایئرکرافٹ کے ابتدائی 4 پروٹوٹائپ طیاروں میں جنرل الیکٹرک کے F-110 GE-129E انجنز کو استعمال کیا جائے گا۔ خان ایئرکرافٹ کے 3 پروٹوٹائپ بلاک 0
اور ایک بلاک 1 کنفیگریشن کے ہوں گے۔ یہ انجن 29,000 پاؤنڈ یعنی 131 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے، جبکہ اس انجن کو اس سے پہلے ترک F-16 طیاروں پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ترکی نے پہلے ہی 10 انجن امریکہ سے خریدے ہیں، جن میں سے 8 انجنز 2 پروٹوٹائپ طیاروں اور 2 سپیئرز کے طور پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ادھر ترک کمپنیاں مقامی انجن پر بھی کام کر رہی ہیں۔ اس مقامی انجن پروگرام پر 3 ترک کمپنیوں BMC پاور، ترک انجن انڈسٹریز اور TR موٹرز کا کنسورشیم انجنز کی ڈیولپمنٹ پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ ترکی کا پلان ہے کہ فیوچر میں اس ایئر کرافٹ کو مقامی انجن سے ہی پاورڈ کیا جائے گا۔ فرینڈز، ترکی کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس خان طیارے کو اس سال 1 مئی کو آفیشلی رول آؤٹ کیا گیا تھا، جبکہ ایک تقریب کے دوران ترک صدر نے اس کا باقاعدہ نام اناؤنس کیا۔ اس سے پہلے اس کو TFX کے نام سے جانا جا رہا تھا، تاہم اب اس کو آفیشلی سطح پر خان ایئر کرافٹ کا نام دیا گیا ہے۔ فرینڈز، اس طیارے کی باقاعدہ پروڈکشن کے بارے میں خبر سب سے پہلے نومبر 2022 کو دی گئی تھی۔ خان ایئر کرافٹ کا پہلا پروٹوٹائپ بلاک 0 کنفیگریشن کا ہوگا، جبکہ اس ایئر کرافٹ پر اب رول آؤٹ کے بعد باقاعدہ گراؤنڈ ٹیسٹ شروع کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ بلاک 0 کے اس پروٹوٹائپ پر نہ تو AES سے ریڈار اور نہ ہی اسٹیلتھ صلاحیت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے ایویونکس اور زیادہ تر سب سسٹمز، لینڈنگ گیئر اور پینورامک کاکپٹ ڈسپلے وغیرہ بھی سب دوسرے ممالک سے خرید کر استعمال کیے جائیں گے۔ بلاک 0 ایک لحاظ سے 4++ جنریشن کا ہوگا، جبکہ بلاک 1 4.5 جنریشن اور بلاک 2 ہر لحاظ سے 5th جنریشن کنفیگریشن پر مشتمل ہوگا۔ ترک ایئر فورس کے فلیٹ میں ابتدائی طور پر شامل ہونے والا طیارہ بلاک 1 کنفیگریشن کا ہوگا اور اس کی انڈکشن 2029 کے مڈ میں متوقع ہے۔ اس پروگرام کی ٹائم لائن کے مطابق بلاک 2 کنفیگریشن، جو مکمل طور پر 5th جنریشن صلاحیتوں سے لیس ہوگا، اس کی ڈیلیوریز 2031 میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ 2031 کے آخر تک اس کی فل آپریشنل کیپیبلٹی یعنی FOC ڈکلیئر کر دی جائے گی۔ بلاک 2 طیارہ ایک ملٹی رول پلیٹ فارم ہوگا جو فل ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ کامبیٹ مشن سر انجام دینے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ ترک ایروسپیس کے صدر ڈاکٹر تیمل کوٹل نے پیرس ایئر شو کے موقع پر کہا تھا کہ TFX ہر طرح کے یورپین لانگ رینج میزائلز جیسا کہ میٹیور اور دیگر ایئر ٹو ایئر میزائلز کو کیری کر سکے گا، جبکہ اس کے علاوہ اس پر مقامی سطح پر انڈر ڈیولپمنٹ ایئر ٹو ایئر میزائلز یعنی بوزدوگان اور گوگدوگان میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز جیسا کہ سوم کروز میزائل بھی اس طیارے کے ویپن پیکیج میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے اس وقت مزید یہ بھی کہا تھا کہ اس ترک ایئر کرافٹ کے لیے آذربائیجان، پاکستان، قطر اور ملائیشیا سیریس بائرز ہو سکتے ہیں، اور ان ممالک نے اس پروگرام میں خصوصی دلچسپی کا بھی اظہار کیا ہے۔ فرینڈز، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ترک ساختہ کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ سے متعلق پاکستان اور ترکی کے تعاون اور فیوچر پاسبلٹی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔